وارزقنا اجتنابا اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك آمين ثم آمين. Welcome to all of you. اہلاً و سہلاً و مرحبا. الحمدللہ ہم سب یہاں پر صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اکٹھا اللہ نے کیا ہے. اللہ کی محبت میں ہم سب اکٹھے ہوئے اور جمع ہوئے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو صرف اور صرف اپنے لیے خالص کر دے، ہم اس سے راضی ہو جائیں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں اس نفع مند علم سے بہت 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 محبت عطا فرما. اللہ یہاں پہ آپ کا آنا مبارک کرے، آپ کا علم مبارک کرے، اور اس کے بعد آپ کا عمل اور آپ کی ساری زندگی برکتوں سے بھر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دورہ قرآن کو کرنے کا مقصد میں سب سے پہلے بیان کروں گی کہ جو میں نے 1 سال کا تفسیر کا کورس کیا، جو کچھ بھی میں نے آبزرو کیا یہاں پہ، میری یہ پوری کوشش ہوگی وہ آپ تک پہنچا سکوں. اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہمیں اللہ نے انسان اشرف المخلوقات بنایا، زمین پر ہمیں اپنا نائب اور جانشین بنایا، اور بڑا احسان کہ ہمیں کنتم خیر الامہ بنایا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا. کثیر تعداد ایسی ہے جو قرآن کو نہیں تھامتے، تو قرآن کے ساتھ جڑنے کا احسان ہم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اور سب سے احسان عظیم ہے. میں تھوڑا سا آج تعارف قرآن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. قرآن کا روٹ ورڈ ہے قاف را نون، جس کا مطلب ہے جمع کرنا، ملانا اور پڑھنا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس مہینے میں اتری وہ شہر مبارک بن گیا، جس رات میں اتری وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی رات بن گئی، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری وہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا ہوئے، جس بستی پر اتری وہ ام القریٰ ہوئی، جس قوم پر اتری وہ خیر الامہ امۃ وسطیٰ ہوئی. قرآن پاک وہ پارس ہے جسے چھو جاتا ہے اسے کندن کر دیتا ہے. کہ قرآن کو دوسرا کوسچن کہ کیوں اتارا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے واضح طور پر ہمیں بتایا کہ اس قرآن کو کیوں نازل فرمایا. اس قرآن کو اتارنے کا مقصد انسان کو گمراہی کی ظلمات سے نکال کر ہدایت کی نور کی طرف لے کر آنا تھا. نمبر 3 کوسچن کہ یہ نزول قرآن کیسے ہوا. سب سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ پاک نے اس قرآن کو محفوظ کیا، پھر اسے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور اس کے بعد پھر بتدریج اور آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر وقتاً فوقتاً اتارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی کیفیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خوابوں سے آغاز کیا گیا. پھر کہ وحی آتی کیسے تھی. حضرت جبرائیل امین رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں، آپ کے دل میں وحی ڈالی جاتی تھی. نمبر 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آ کر سناتے تھے. نمبر 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے، اور ایسا 2 دفعہ ہوا تھا. نمبر 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلم کلام ہو کر، یہ بھی ایک وحی کی کیفیت تھی. نمبر 5 خوابوں کے ذریعے سے وحی اتاری جاتی تھی. اور نمبر 6 مشاہدات کرائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحی کے
اترنے کے بعد 4 نکاتی طریقہ کار تھا، جس کا قرآن پاک میں 5 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے۔ سورہ البقرہ کی ایک آیت نمبر 129 میں اور 151 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کو صحابہ کرام کو لکھواتے اور پھر اس کی تعلیم و تدریس فرماتے اور پھر اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ لیا۔ قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اور سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ پاک نے فرمایا اسے لوح محفوظ میں اس کی حفاظت کی گئی، پھر آسمان پر اتارنے کے بعد حفاظت آسمان کو اور سخت کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو پھر حفظ کروایا گیا اور صحابہ کرام، صحابیات اور کثرت سے حافظین پیدا ہوئے۔ جنگ یمامہ میں 80 حافظ شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے مشاورت کی، پھر تدوین کا آغاز کیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کی، پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب وحی کا کام سر انجام دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ صحیفہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر اعراب لگائے گئے اور حضرت یحییٰ بن یمیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو منقود کیا۔ قرآن پاک کی ترتیب جو ہے یہ اللہ کی وضع کرتا ہے، اس کی تمام آیات، صورتیں، رقوع سب اللہ ہی کی وضع کرتا ہے۔ حافظ رسول میں اس کو ترتیب سے ہی داخل کیا گیا تھا۔ اس کے سپارے، گروپ، صورتوں کی منزلیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی بنائے گئے۔ اور قرآن پاک کی معلومات کے حوالے سے اس کے الفاظ تقریباً 3,20,015 آیات، اس میں 6,236 آیات، اس کی صورتیں 114 صورتیں، اس کے 30 سپارے، اس کی 7 منزلیں، اس کی گروپ 7 ہیں۔ ہر گروپ کے آغاز میں مکی اور پھر اس کے بعد مدنی صورتیں ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات کی جگہ مجھے 7 طوال صورتیں دی گئیں، زبور کی جگہ معین صورتیں دی گئی اور انجیل کی جگہ مجھے سورہ فاتحہ دی گئی اور مفصل صورتیں زائد دے کر مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اس سے طحاوی اور طبرانی نے روایت کی ہے۔ اس کی وضاحت میں ایسے کہوں گی کہ 7 طوال سے مراد درج ذیل 7 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ العمران، نمبر 3 سورہ النساء، چوتھی سورہ مائدہ، 5ویں سورہ الانعام، 6ٹھی سورہ الاعراف اور 7ویں سورہ انفال ہے۔ اور معین صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے 200 تک ہے۔ ان میں ہے سورہ یونس سے لے کر سورہ شعراء تک کی صورتیں شامل ہیں۔ مثانی وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے کم ہے۔ ان میں سورہ نمل سے لے کر سورہ حجرات تک کی صورتیں شامل ہیں۔ مفصل صورتوں میں سورہ قاف سے لے کر سورہ الناس تک کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ مفصل صورتیں آیات کے اعتبار سے خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں، مضامین کے اعتبار سے وہ مکمل ہے، لہذا اسی لیے انہیں مفصل کہا جاتا ہے۔ مفصل صورتوں کو مزید درجہ 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ طوال مفصل سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک، اور سات مفصل سورہ طارق سے لے کر سورہ البینہ تک، اور قصار مفصل سورہ الزلزال سے سورہ الناس تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 231 میں، اور یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم کو عطا کی، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس نے کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی احادیث سے جو کچھ نازل کیا ہے اسے یاد رکھو۔
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ اور نصیحت یعنی قرآن مجید آ گیا، اس میں دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور جو اس پر ایمان لے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے کہ اس نے قرآن نازل فرمایا، اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ قرآن مجید سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر یہ 57 اور 58 ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے کہ جو کہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا میرے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اسے تھامنے کے بعد کبھی ہلاک ہوگے نہ گمراہ ہوگے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر اس زمانے کے لوگ ایمان لائے، لیکن مجھے جو معجزات دیا گیا وہ قرآن ہے جو بذریعہ وحی دیا گیا، جس سے قیامت تک لوگ متاثر ہوتے رہیں گے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز مجھ پر ایمان لانے والے تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ الف لام میم سے مراد ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا مومن کی مثال میٹھے لیموں کی سی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے، اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے گناہ گار آدمی کی مثال ریحان کی سی ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے گناہ گار کی مثال اندرائن کڑوے پھل کا نام ہے یہ کی سی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور خوشبو بھی کڑوی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور وہ راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ نمبر 2 دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہے اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس جائے تو 3 موٹی موٹی
खूब सेहतमंद ऊँटनियाँ पाए। हमने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की 3 आयतों को अपनी नमाज़ों में तिलावत करना इन 3 ऊँटनियों से बेहतर है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने रात के क़याम में 10 आयत तलावत की, इनके लिए अजल का ढेर है और ये ढेर दुनिया व माफिया से बेहतर है। फिर जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाएंगे, कुरान मजीद और हर आयत के बदले में 1 दर्जा चढ़ता जा, हत्ता कि आखिरी आयत मुकम्मल कर ले। अल्लाह ज़ुल जलाल बंदे से फरमाएंगे, अपना हाथ मेरी नेमत पकड़ने के लिए खोल। बंदा हाथ खोल कर अर्ज करेगा, ए मेरे रब, अब अपनी अता और फजल के बारे में तू ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, अच्छा एक हाथ में हमेशकी की नेमत पकड़ लो और दूसरे हाथ में बाकी सारी नेमतें। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात को 100 आयत पढ़ी, इसके लिए सारी रात के क़याम का सवाब लिखा जाता है। इसे दरामी ने रवायत किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ाना 10 आयत का एहतमाम किया, वो गाफिलों में से नहीं लिखा जाएगा। जिसने रोज़ाना 100 आयत पढ़ने का एहतमाम किया, इसे फरमाबरदारों में लिखा जाएगा। और जिसने रोज़ाना 1000 आयत पढ़ने का एहतमाम किया, इसका नाम खजाना पाने वालों में लिखा जाएगा। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। हज़रत बरा बिन आरिफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मोमिन आदमी के पास 2 फरिश्ते आते हैं, इसे बिठा देते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन कौन सा है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, तुम्हारे दरमियान जो शख्स नबी बनाकर भेजा गया, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते पूछते हैं, तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? वो आदमी कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और इसकी मैंने तस्दीक की। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब कब्र में दफन किया जाता है तो फरिश्ता सर की तरफ से अज़ाब देने के लिए आता है, तो तिलावत कुरान इसे दूर कर देती है। जब फरिश्ता सामने से आता है तो सदका खैरात इसे दूर कर देता है। जब पाँव की तरफ से आता है तो फरिश्ता आता है और तो मस्जिद की तरफ चल कर जाना इसे दूर करता है। इसे तिबरानी ने रवायत किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत में महारत रखने वाला शख्स लिखने वाले इज़्ज़तदार फरिश्तों के साथ है और वो शख्स जो तिलावत करने में अटकता है और तिलावत करने में दिक्कत महसूस करता है, इसके लिए दुगना अजर है, दोहरा अजर है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ कुरान मजीद सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। पढ़ने वालों के हक में झगड़ा करेगा और अपनी बात मनवाएगा। जिसने कुरान मजीद को अपना पेशवा और रहबर बनाया, इसे जन्नत की तरफ ले जाएगा और जिसने इसे पीठ पीछे डाल दिया, इसे जहन्नुम में लेके जाएगा। इसे इब्ने हब्बान ने रवायत किया है। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ कुरान मजीद तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म दीन सीखने के लिए सफ़र करेगा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत अबू
दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आलिम को आबिद पर ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसे चांद को सितारों पर। उल्मा अंबिया दीन के वारिस हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम दिनार व धर्म की विरासत नहीं छोड़ते बल्कि इल्म की विरासत छोड़ते हैं। बस जिसने जितना इल्म हासिल किया इसने इतना ही अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत से हिस्सा पाया। इसे इब्ने माजा ने रवायत फरमाया है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का जिक्र किया, इनमें से एक आलिम और दूसरा आबिद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम को आबिद पर ऐसी फजीलत हासिल जैसे मुझे तुम में से किसी आम आदमी पर हासिल है। फिर इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला लोगों को भलाई की तालीम देने वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नीज जमीन व आसमान की सारी मखलूक हत्ता कि अपने बिलों में चूंटियां और पानी में मछलियां तक इनके लिए रहमत की दुआ करती हैं। इसे तिरमिज़ी में रवायत किया है। हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग सफ़ा पर बैठे थे, इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, तुम में से कौन शख्स ये चाहता है कि रोजाना सुबह बतहान या अकीक, ये मदीना पाक के दो बाजारों का नाम है, जाए और वहां से ऊंचे कुहान वाली दो ऊंटनियां बिला कीमत बगैर गुनाह और कत्ता रहमी के ले आए। हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हम सब चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर मस्जिद में जाओ और किसी को कुरान मजीद की दो आयतें सिखा दो या खुद पढ़ लो, तो वो दो ऊंटनियों से बेहतर होंगी। तीन आयात तीन ऊंटनियों से बेहतर, चार आयात चार ऊंटनियों से, इस तरह जितनी आयात होंगी इतनी ऊंटनियों से बेहतर होंगी। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान मजीद पढ़ और दर्जात चढ़ता जा, और इसी तरह ठहर ठहर कर पढ़ जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। तेरा दर्जा वहां है जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी। इसे तिरमिजी ने रवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज कुरान मजीद एक थके मानने आदमी की शक्ल में अपने पढ़ने वालों के पास आएगा और पूछेगा, मुझे पहचानते हो? मैं ही वो हूँ जिसने तुझे रातों को जगाया, तुझे गर्मी में प्यासा रखा। बेशक हर तिजारत करने वाले अपनी तिजारत का समर हासिल करना चाहता है। आज मैं दूसरे नेकी के ताजरों को छोड़कर तेरे पास आऊं। चुनांचे कुरान पाक की सिफारिश पर पढ़ने वाले को दाएं हाथ में बादशाही दी जाएगी और बाएं हाथ में हमेशगी का परवाना अता किया जाएगा। इसके सर पर वकार और इज्जत का ताज रखा जाएगा और इसके वालिदैन को दो कीमती लिबास पहनाए जाएंगे जिनके मुकाबले में दुनिया माफिया की सारी दौलत ही होगी। कारी के वालिदैन अर्ज करेंगे, ए रब हमारे, ये हमारी इज्जत अफजाई किस अमल के बदले में हुई है? इन्हें जवाब दिया जाएगा, अपने बेटे को कुरान मजीद पढ़ाने के बदले में। खुद कारी से क़यामत के दिन कहा जाएगा, कुरान मजीद जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था इसी तरह पढ़ और जन्नत के दर्जात पर चढ़ता जा। तेरी आखिरी दर्जा वही होगा जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी। इसे तिबरानी ने रवायत किया है। अब मैं थोड़ा सा आपको जिक्र की महफिलों की फजीलत के बारे में बताऊंगी कि इस जिक्र की महफिलें जो हम सजाते हैं इसकी फजीलत कितनी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वक्त खुदा का जिक्र करते रहा करो। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खुदा का जिक्र किया जाता है इसकी मिसाल, और जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता इसकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگوں نے کوئی مجلس قائم کی، پھر نہ اس میں خدا کا ذکر کیا، نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو مجلس ان لوگوں کے لیے باعث نقصان ہوگی۔ پھر اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اور اگر چاہے گا تو بخش دے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی اس گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو جی ہی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ بالش بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ہاتھ بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اسے بخاری میں روایت فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ باہم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے درمیان کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان۔ اسے مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو دعوت دے خیر اور بھلائی کی، اور حکم کرے معروف یعنی اچھی باتوں کا، اور وہ روکے ہر طرح کی برائی سے، اور وہی بندے فلاح یاب ہوں گے جو یہ فریضہ ادا کریں گے۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 3 میں یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ پھر چند ہی آیتوں کے بعد اس صورت میں فرمایا گیا، اے پیروان دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تمام امتوں میں وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے ظہور میں لائی گئی ہے۔ تمہارا کام اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے رہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور ایمان والی زندگی گزارتے ہو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف کسی بندے کی رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نیکی کی راستے کی طرح لوگوں کو دعوت دی تو اس داعی کو ان سب لوگوں کے اجروں کے برابر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ جو اس کی بات مان کر نیکی کے اس راستے پر چلیں گے اور عمل کریں گے، اور اس کی وجہ سے عمل کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جس نے لوگوں کو کسی گمراہی اور بد عملی کی دعوت دی تو اس داعی کو ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر اس گمراہی اور بد عملی کے مرتکب ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں میں اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر اور تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اہل ایمان، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے اور تم کو تاکید ہے کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، یعنی اچھی اچھی باتوں اور نیکی کو لوگوں کی ہدایت و تاکید کرتے رہو، اور بری باتوں اور برے کاموں سے ان کو روکتے رہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس معاملے میں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اسے جامع ترمذی میں روایت کیا گیا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہو یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ اپنے نفسوں کی فکر، تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے گمراہ ہونے والے لوگ جب تک تم راہ ہدایت پر ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ کسی کو اس آیت سے غلط فہمی نہ ہو، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہوا دیکھیں اور اس کی تغیر و اصلاح کے لیے کچھ نہ کریں تو قریبی خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت عذاب آ جائے۔ اسے سنن ابی ماجہ اور جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی قوم اور جماعت میں کوئی آدمی جو ایسے عمل کرتا ہو جو گناہ اور خلاف شریعت ہے، اس قوم اور جماعت کے لوگ اس کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں کہ اس کی اصلاح کر دیں، اس کے باوجود اصلاح نہ کریں، اسی حال میں اس کو چھوڑے رکھیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسے سنن ابی داؤد اور سنن ابی ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کی پوری آبادی کے ساتھ الٹ دو۔ جبرائیل نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس بستی کو اس بندے پر اور اس کے دوسرے سب باشندوں پر الٹ دو، کیونکہ کبھی ایک ساتھ کے لیے بھی میری وجہ سے اس بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ اس کی تفسیر میں بیان فرمایا گیا کہ یہ ایک واقعہ تھا کہ کوئی بستی تھی جس کے بندے عام طور سے زیادہ سخت فسق و فاجر تھے اور ایسی بد عملیاں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کا باعث بنتی تھی، لیکن اسی بستی میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا پورا فرما بردار تھا، اس سے کبھی معصیت سرزد نہیں ہوتی، مگر دوسری طرف اس کا حال یہ تھا کہ بستی والوں کے فسق و فجور، ان کی بدعمالیوں پر کبھی اس کو غصہ آیا ہی نہیں تھا اور اس کے چہرے پر کبھی شکن بھی نہیں پڑی تھی۔ اللہ کے نزدیک یہ بھی اس درجے کا جرم تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بستی کے فاسق فاجر باشندوں کے ساتھ اس بندے پر بھی بستی کو الٹ دو۔ حضرت اس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سرزمین میں گناہ کیا جائے تو جب لوگ وہاں موجود ہوں اور اس گناہ سے ناراض ہوں تو اللہ کے نزدیک وہ ان لوگوں کی طرح جو وہاں موجود نہیں، یعنی ان سے اس گناہ کے بارے میں کوئی بحث پرس نہ ہوگی، اور جو لوگ اس گناہ والی سرزمین میں موجود نہ ہوں مگر اس گناہ سے راضی ہوں وہ ان لوگوں کی طرح جو وہاں موجود تھے، گویا شریک گناہ تھے۔ اسے سنن ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی حدود اور اس کے احکام کے بارے میں مداہنت یعنی سہل انگاری اور ڈھیلے پن سے کام لیتے ہیں، روک ٹوک نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی جو خود اللہ کی حدود کو پامال اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک ایسے گروہ کی سی مثال ہے جو باہم قرآن اندازی کر کے ایک کشتی پر سوار ہوا، تو کچھ لوگوں نے کشتی کے نیچے کے درجے میں جگہ پائی اور کچھ نے اوپرلے درجے میں، تو نیچے کے درجے والے آدمی پانی لے کر اوپر کے درجے والوں پر سے گزرتا تھا، اس سے انہوں نے تکلیف محسوس کی اور اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، تو نیچے کے درجے والے نے کڑھاڑا لیا اور لگا سوراخ کرنے کشتی کے نیچے کے حصے میں تاکہ نیچے سے ہی دریا سے براہ راست پانی حاصل کر لے اور پانی کے لیے اوپر آنا جانا نہ پڑے۔
تو اوپر کے درجے والے اس کے پاس آئے، کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ پانی کے لیے میرا اوپر آنا جانا تم کو تکلیف ہوتی ہے، تو تم نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور پانی تو زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے، تو میں دریا سے پانی حاصل کرنے کے لیے یہ سوراخ کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر یہ کشتی والے اس نچلے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کو کشتی میں سوراخ نہ کرنے دیں تو اس کو بھی ہلاکت سے بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی، اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور کشتی میں سوراخ کرنے دیں گے تو اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اپنے آپ کو بھی، سب ہی غرقاب ہو جائیں گے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو صلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کے بارے میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں اس ہستی سے پوچھا تھا جو اس کے مطلب اور مدعی سے اللہ کے حکم سے سب سے زیادہ باخبر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے غلط فہمی میں نہ پڑو بلکہ تم عمل بالمعروف و نہی عن المنکر برابر کرتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے کہ تم دیکھو کہ بخل اور دولت اندوزی کے جذبے کی طاقت کی اطاعت کی جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کیا جاتا ہے اور آخرت کو فراموش کر کے بس دنیا ہی کو مقصود بنا لیا گیا ہے، اور ہر شخص خود رائی اور خود بینی کا مریض ہے۔ تو جب عام لوگوں کی یہ حالت ہو جائے تو اس وقت بس اپنی ذات ہی کی فکر کرو اور عوام کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ تمہارے بعد میں ایسا دور بھی آئے گا کہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ دین پر قائم رہنا اور شریعت پر چلنا ایسا مشکل اور صبر آزما ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لے لینا۔ ان دنوں میں شریعت پر عمل کرنے والوں کو تمہاری طرح عمل کرنے والے 50 آدمیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اسے جامعہ ترمذی نے روایت فرمایا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جو میں نے تھوڑا بہت تعارف قرآن دی ہے کافی حد تک آپ کو اس میں کلیئر ہوگا کہ ہم قرآن پاک کو کیوں پڑھیں، قرآن پاک کو کیوں نازل فرمایا گیا، قرآن پاک کی فضیلت کیا ہے، اور اس کو کس لیے اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد درجہ اس بات پر زور دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو ہم روز اپنے معمول بنائیں اور اس پر تلاوت بھی کریں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے جنہوں نے اس پر ہم عمل کر کے بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں کامیابی عطا فرما، اللہ ہمیں علم کے راستے پر چلنا والا بنا دے، اللہ علم کا راستہ وہ راستہ جو قرآن و حدیث کا اور جو سچا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اللہ ہمیں اس راستے کا مسافر بنا دے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور اللہ ہمیں بندگی کا صحیح حق سکھا دے، آمین ثم آمین۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔